کا پرچم ہے علمدار کا پرچم، اونچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ انسانوں کا امام ہے علی؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین چوتھے نمبر پہ تخت پہ آئے اور چند لوگوں پہ علی نے حکومت کی؟ کتنا بہترین جملہ ہے میرے بادشاہ علی کا۔ ایک شخص نے آ کے اے علی، فلاں نے آپ سے حکومت چھین لی ہے۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں کیا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا ہے؟ کون سی حکومت چھین لی؟ کون سی مملکت چھین لی میری؟ امامت تو اب بھی علی کے پاس۔ ہمارے ذہنوں، ہمارے ظرف بڑے محدود ہیں۔ کنویں کا مینڈک سمجھتا ہے کہ کل کائنات کنواں ہی ہے، اس لیے کہ وہ کنویں سے باہر نکلتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف ہمارا ہی مولا علی ہے، ہم نہیں مانیں گے تو پھر معاذ اللہ شاید علی کی شان میں کوئی کمی آ جائے۔ اس دنیا کی حیثیت کتنی ہے؟ نوجوان بیٹھے ہو، اب تو ہر بندے کی ہتھیلی پہ کائنات ہے۔ اب تو تمہیں بات پوچھنے کے لیے کسی کے دروازے پہ نہیں جانا پڑتا، دنیا کی لائبریریاں تمہاری انگلیوں کے نیچے۔ جاؤ جا کے مطالعہ کر کے دیکھو اس دنیا کی جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں اس دنیا کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ایک کاغذ میں ایک پین کے ساتھ یوں نقطہ لگا کے پین اٹھا لیا تھا۔ جتنی اس نقطے کی حیثیت ہے اتنی اس دنیا کی۔ یہ کل کائنات نہیں، 18,000 عالمین ہیں، ہر عالم کے اندر 20 لاکھ کائناتیں ہوتی ہیں۔ ایک کائنات کے اندر 10,000 کہکشائیں ہوتی ہیں، ایک کہکشاں کے اندر 22 لاکھ سورج ہوتے ہیں، ایک سورج کے اندر 10,000 دنیایں ہوتی ہیں، ہر دنیا کا پھر ایک علیحدہ سورج ہوتا ہے۔ 18,000 عالمین، ان میں کائناتیں، کائناتوں میں کہکشائیں، کہکشاؤں میں سورج، اس سورج کی ایک دنیا، اس دنیا کے ایک شہر، اس شہر کی کچی مسجد میں 2 رکعت کی الٹی سیدھی نماز پڑھانے والا مولوی پوچھتا ہے کہ علی کیا ہے؟ ہمارے بزرگوار شہید ملت علامہ فاضل حسین علوی وہ کہا کرتے تھے کہ چھپڑ کے کنارے پہ بیٹھی ہوئی مینڈکی نے مینڈک سے پوچھا تھا یہ جنت کی حور کسے کہتے ہیں؟ اسے چپ ہو جا، دنیا کو شک مجھ پہ۔ کون علی کی فضیلت سمجھ رہا ہے؟ کون علی کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے؟ تجھے تو ابھی تک اس دنیا کی حقیقت کا پتہ نہیں چل سکتا۔ کتنا خوبصورت جملہ، یہاں سے نکل کے یہاں آیا، ایک لمحے کے لیے ذہن میں فیصلہ ہے کہ دیہات ہے، لفظ کی قدر نہیں ہوگی، اسی لمحے میں میرے ذہن نے کہا نہیں، جنہوں نے اتنی تقریر سن لی ہے یہ جملہ بھی ضرور سنیں گے۔ ایک بندہ تو مجمع سے ہوگا جو تائید کا حق ادا کرے گا۔ زمین پر رینگتی ہوئی چونٹی کو دیکھ کے علی نے مسجد کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے کہا تھا کتنا کمال دیا ہے اللہ نے علی کو کہ علی یہ بھی جانتا ہے اس چونٹی کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے۔ آئے 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 آئے، اللہ نے علی کو یہ کمال بخشا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں اس چونٹی کے دماغ میں عقیدہ توحید۔ دنیا ریسرچ کرتی ہے، مختلف چیزوں پہ ریسرچ کرتی ہے، ریسرچ کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے، تحقیق کرتی ہے کوئی لوگ۔ ایک شخص تھا یورپ کا رہنے والا، اس نے تحقیق اس پہ کی چونٹی پہ، کتنے سال تحقیق کی، مسلسل وہ 20 سال جنگلوں میں گھومتا، دریاؤں میں گیا، سمندروں میں گیا، میدانی علاقوں میں گیا، پھر اس نے ایک کتاب لکھی دی آنٹ، چونٹی، پوری کتاب چونٹی پہ، میدان میں رہنے والی چونٹی کیسی ہوتی ہے، سمندری علاقوں کی کیسی ہوتی ہے، دریائی علاقوں کی کیسی ہوتی ہے، اس کی خوراک کتنی ہوتی ہے، ان کی نسلیں کیسے چلتی ہیں، ان کے قبیلے کتنے ہوتے ہیں۔
بہت بڑی تحقیق تھی، چھوٹی بات پہ لمبی تحقیق. کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی، دنیا کے لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. بڑا ریسرچ سکولر ہے، چونٹی پہ تحقیق کرتا رہا. طرح جگہ جگہ سے لوگوں کے ٹیلی فون، ای میلز، میسج آنے شروع ہو گئے. اسے نجف کے ایک طالب علم نے علی کا خطبہ بھیج دیا جو 1400 سال پہلے علی نے کوفے میں بیٹھ کے چونٹی پہ دیا تھا. اس نے جو ہی وہ خطبہ پڑھا، اس نے سر پکڑ لیا، سر پکڑ کے کہا کاش یہ خطبہ میں پہلے پڑھ لیتا، میرے 20 سال ضائع نہ ہوتے. میں نے 20 سال سرچ کر کے صرف یہ پتا کیا کہ چونٹی کی نسلیں کتنی ہیں. 1400 سال پہلے علی یہ بھی بتا گیا کہ چونٹی کے بدن میں رگیں کتنی ہیں. میں تو ابھی صرف یہ سوچ رہا تھا کہ چونٹی کی نسلیں کتنی ہیں. علی نے یہ بھی بتا دیا کہ چونٹی کے بدن میں رگیں کتنی. مولا امیر المومنین نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا تھا، مالک ارشاد فرماتے ہیں چونٹی کی 1 سال کی خوراک گندم کا 1 دانہ. زمیندار طبقہ بیٹھا ہے، یہاں بات کی قدر ہوگی. علی فرماتے ہیں چونٹی جب دانے کو سٹور کرتی ہے تو اسے 4 حصوں میں کرتی ہے. اسے پتا ہے میں دانہ ایسے ہی دفناؤں گی تو اس میں سے پھر پودا اگائے گا. علی فرماتے جب اس کی 1 سال کی خوراک پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ رزق کے لیے بھاگتی نہیں، وہ اتنا ہی جوڑتی ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے. علی کا فرمان ہے، علی فرماتے کاش انسان اس پرندے سے سیکھ لیتا جو صبح کو خالی چونچ اٹھتا ہے اور شام کو خالی چونچ واپس آتا ہے. اسے خبر ہے جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا. علی نے فرمایا تھا، علی فرماتے ہیں اور مولا امیر المومنین نے یہ بھی جملہ کہا تھا، موضوع سے ہٹا ہوں تو تھوڑا پریشان تو نہیں ہوں. معرفت کا دروازہ کھلا تو میں نے کہا کہ یہاں سے بھی جو خیرات پڑی ہے وہ بھی اٹھائیں. امیر المومنین فرماتے ہیں چونٹیاں جب بھی چلتی ہیں کتار میں چلتی ہیں. ایسا ہی نہیں بھائی، علی فرماتے ہیں ان کے کتار میں چلنے کی وجہ کیا ہے. علی فرماتے ہیں کہ ہر چونٹیوں کے قبیلے میں ایک چونٹی ہوتی ہے جو ان کی سردار ہوتی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ چونٹیاں اپنا سردار خود نہیں چنتی. اللہ ہر خاندان میں ایک ایسی چونٹی پیدا کرتا ہے جس کے منہ میں ایک مخصوص لعاب ہوتا ہے. جو ہی وہ مخصوص لعاب والی چونٹی دنیا میں آتی ہے تو باقی چونٹیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارا سردار ہے. چونٹیاں بھی اپنا امام خود نہیں بناتی. ان میں الیکشن نہیں ہوتا، ان میں جمہوریت نہیں ہوتی، ان میں زبردستی بیعت نہیں ہوتی. علی فرماتا ہے جس چونٹی کے منہ میں مخصوص لعاب ہو وہ ان کی سردار ہوتی ہے. اور وہ جو چونٹیوں کی سردار ہوتی ہے علی فرماتے ہیں کہ وہ دانہ چننے کے لیے باہر نہیں نکلتا، وہ صرف اپنے گھر میں رہتا ہے. اس کے حصے کا دانہ چونٹیاں خود لے کے آتی ہیں، اسے گھر بیٹھے اس کا دانہ پہنچایا جاتا ہے. سطر میرے دماغ سے ابھی ذہن سے اتری ہے، ابھی زبان سے آپ کے سماعتوں تک پہنچانے لگا ہوں. چونٹیاں اپنے سردار کا حق اسے گھر لا کے دیتی ہے. چونٹیوں کی پتہ ہے کہ خمس کسے کہتے ہیں. وہ جانتی ہیں یہ ہمارا سردار ہے، اس نے ہمارا فیصلے کرنے. اب اس سردار کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ دانہ چننے وہ نہیں جاتا جب زمین پہ کوئی جگہ چونٹیوں کے رہنے کے قابل نہیں رہتی. طوفان آ جاتا ہے، بارش آ جاتی ہے، زمین کے نیچے سے پانی آ جاتا ہے، گرمی کی حدت زیادہ ہو جاتی ہے. اب نقل مکانی کرنی ہے، اب اگلی جگہ پہ اس خاندان کو جا کے بسانا ہے. یہ فیصلہ ساری چونٹیاں نہیں کرتی، پھر ساری چونٹیاں زمین میں بیٹھ جاتی، اکیلا وہ سردار گھر سے نکلتا ہے. ہجرت جب بھی کرتا ہے صرف سردار کرتا ہے. پوری مجلس گزر جائے، 1 گھنٹہ ہو تو صرف لفظ چونٹی پہ بحث ہو جائے، وہ اکیلا سردار اپنے گھر سے نکلتا ہے. اب وہ باقی چونٹیوں کو آواز دے کے بلا نہیں سکتا. علی فرماتے وہ جہاں سے گزرتا ہے اپنا وہ مخصوص لعاب جو اللہ نے اسے دیا ہے وہ زمین پہ پھینکتا جاتا ہے اور گزرتا جاتا ہے. اگلی جگہ کا انتخاب کر لیتا ہے کہ یہ جگہ میرے خاندان، میرے قبیلے کے رہنے کے لیے کافی ہے.
وہ اس جگہ کا انتخاب کر کے وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے. چونٹیاں اس لعاب کی خوشبو کو سونگتی ہوئی لائن میں چلتی ہیں. اللہ نے چونٹی کو بھی اتنی عقل دی ہے کہ میں اپنے امام کے دیے رستے سے ہٹ گئی تو بھٹک جاؤں. چونٹیاں بھی کتاب. یہاں میں ایک لفظ اور کہہ دوں, اللہ نے کائنات میں ہر چیز کو آواز عطا کی. یہ جو چونٹی ہے نا, اس کی آواز ہے. آواز نہ ہوتی تو سلیمان تخت پہ سنتا کیسے؟ سلیمان نے تخت سے سنا تو چونٹی بولی تھی تو سنا. ہر چیز میں آواز ہے سوائے مچھلی کے. اللہ نے مچھلی کو آواز نہیں دی. آواز بنتی ہے پھیپڑوں سے. اللہ نے مچھلی کو پھیپڑے نہیں دی کیونکہ اس کا خوراک ہے پانی. پھیپڑے ہوتے تو پانی پھیپڑوں میں چلا جاتا, مر جاتا. اللہ نے مچھلی کو پھیپڑے عطا نہیں کیے, اس لیے مچھلی میں آواز نہیں ہے. میں پڑھ رہا ہوں اختیار علی. بات چونٹی سے چلی تھی اور کہاں پہ پہنچ کے میں آپ کو سلام کرنے لگا ہوں. مچھلی میں آواز نہیں ہے, مچھلی بول نہیں سکتی, مچھلی کا لہجہ نہیں ہے, مچھلی نطق نہیں کرتی ہے, اس لیے کہ آواز ہے پھیپڑوں سے. اس کے بدن میں وہ چیز ہی نہیں جس سے وہ لہجے میں, لہن میں آواز پیدا کر سکے. آواز بنتی ہے ہوا سے, ہوا نہیں ہے اس میں. یہ بات ذہن میں بٹھاؤ کہ مچھلی میں آواز نہیں. اب اختیار علی سنو, میں سلام کر جاؤں. خندق کا میدان, علی نے عامر بن عبد ود کو زمین پہ پچھاڑا. علی نے اس کے سینے پہ پاؤں رکھا. امیر المومنین اس کے ہاتھ سے نیزہ یوں پکڑ کے ہوا میں اڑتا ہوا نیزہ عامر نے زمین پہ لیٹے ہوئے دیکھا. اس نے کہا کاش علی اس نیزے کو دیکھ لیتے, اس میں بڑے قیمتی ہیرے لگے ہوئے تھے. چل میرے ہاتھ میں نہیں رہتا, تیرے ہاتھ میں رہتا. تو نے ہوا میں پھینک دیا ہے, اللہ جانے کس کے ہاتھ میں آ جائے. اتنا کہنا تھا. امیر المومنین نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے اب دیکھ کیا دیکھتا ہے. اس نے کہا علی دریائے دجلہ کا کنارہ ہے, ایک مچھلی کا بچہ ہے جو دریا کی لہروں کی سمت بھاگتا چلا جا رہا ہے, اور ایک مگرمچھ منہ کھولے ہوئے سے جا رہا تھا. وہ مچھلی اس کے منہ میں آ رہی تھی اور وہی نیزہ جو تو نے میرے ہاتھ سے لیا اس مگرمچھ کی پشت میں جا کے لگا ہے. علی نے چہرے پہ تھپڑ مار کے, او بدبخت, اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا, اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا. اب مجمع انصاف نہ کرے تو تمہاری مرضی ہے. میں نے تمہیں کہا تھا اللہ نے مچھلی کو آواز ہی عطا نہیں کی. نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے, نیتوں کی زبان یا خدا سنتا ہے یا پھر عریش. نیتوں کا لہجہ سے اختیارات علی ابھی تو دنیا کی سمجھ میں نہیں آئی. اگر تھوڑا مودت کا نشہ محسوس ہو رہا ہے تو یہیں پہ ایک سطر اور اختیارات علی ابھی دنیا کی سمجھ. ایک دن سلمان نے آ کے علی سے پوچھا تھا, یا علی, جو لوگ ہماری بیعت میں نہیں آ رہے ان کے خلاف جنگ و جدال کریں. علی مسکرا کے فرماتے, سلمان یہ میری بیعت میں نہیں آ رہے, میں انہیں بیعت کروانا ہی نہیں چاہتا. ارادہ علی ہو اور کوئی ارادہ علی کو بدلے نہیں. یہ کہہ کے امیر المومنین نے فرمایا, آ سلمان میں تجھے بتاؤں کہ میری حکومت کہاں ہے. کتابیں کہتی کوفے کی زمین تھی جہاں بیٹھ کے علی نے فرمایا, سلمان آنکھیں بند کر. اس حدیث کو مذہب شیعہ کی کتاب میں حدیث غمامہ کہتے ہیں, بادلوں والی حدیث. غمامہ کہتے ہیں بادل کو, بادلوں والی حدیث. امیر المومنین نے آسمان کی طرف اشارہ کیا, ایک بادل کا ٹکڑا زمین پہ آ گیا. علی سلمان کا ہاتھ پکڑ کے اس بادل کے ٹکڑے پہ پاؤں, بادل پہ سلیمان کو کھڑا کر کے علی نے فرمایا آنکھ بند کر. سلمان نے آنکھ بند کی, آنکھ کھولی, یقوت کی دنیا, سرخ ہی سرخ زمین, سرخ لباس میں ملبوس خوب رو نوجوان جو پورے صفے باندھ کے, ہاتھ باندھ کے کسی کے ادب میں کھڑے. سلیمان نے جب یوں دیکھا تو یقوت کا تخت اور تخت پہ بیٹھا ہوا سرخ امامہ پہن کے علی. سلمان نے ابھی یوں ہی علی کو تخت کی طرف دیکھا, علی کی آواز آئی, آنکھیں بند کر. سلمان نے آنکھیں بند کی. زمرد کی زمین, سبز لباس میں لوگ, زمرد کی کائنات, تخت اور تخت پہ سبز امامہ پہن کے علی.
دیکھ رہا تھا، یا فرمایا آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کی، پھر آنکھیں کھولی، چاندی کی زمین، سفید لباس میں ملبوس لوگ، چاندی کا تخت اور تخت پہ سفید امامہ پہن کے علی 18,000 عالمین میں علی لے کے چلے گئے۔ 18,000 عالمین میں جانے کے بعد علی نے فرمایا سلمان آنکھیں بند کر، سلمان نے آنکھیں بند کی، فرمایا اب کھول، کھولی، وہی کوفے کی ریت، وہی منبر پہ علی۔ چپ کر کے سلمان وہاں سے چلے گئے، خاموش رہے۔ اگلے دن ابو ذر نے آ کے کہا یا علی اللہ جانے کیا ہوا ہے، سلمان کی آنکھیں کھلی ہیں، بول نہیں رہا، ہم بات کر رہے ہیں جواب نہیں دے رہا۔ علی نے فرمایا سلمان کو لے کے آؤ، سلمان کو لائے گئے، علی کے قدموں پہ بٹھایا، علی نے سلمان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے گا، سلمان بولتا کیوں نہیں ہے، آنکھیں کیوں تیری کھلی ہیں؟ اتنا کہنا تھا، سلمان ہاتھ باندھا، سچ بتا تو ہے کون؟ مالک تو ہے کون؟ امام کی فرمائی اے سلمان مجھے سمجھنے کے لیے یا محمد ہونا چاہیے یا خدا ہونا چاہیے، اسے سمجھنے کے لیے یا مصطفیٰ ہونا چاہیے یا مرتضیٰ ہونا چاہیے۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ،